دیکھیں جہاں تک جیسمین اسمبلی کے اندر نمبر گیم کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ سمپل میجورٹی رکھتی ہے اور نمبر گیم میں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک. اور ہم نے اس کے اوپر کوشش بھی کی ہے, جو الائڈ پارٹیز ہیں, حاجی عدیل صاحب بھی ہیں, ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی, جماعت اسلامی سے ملاقات کی, محمود خانہ چغزئی سے ملاقات کی. تو یہ اسی لیے کہ ہم اپنا نمبر گیم جو ہے یہ پورا کر سکیں, اور جس دن ہمیں اس پہ اعتماد ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے یا انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا, انہیں احساس ہو گیا کہ یہ ایک ایسی منتخب تو ہے لیکن غیر مقبول اور ایک ایسی حکومت جو سراسر فیل ہو چکی ہے اور اس پہ اتنے زیادہ الزامات ہیں, اگر انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں گے. آج کی آپ مثال لیں جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا نا, ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, ورنہ کب کیا آ گیا ہوتا. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ آج کی آپ مثال لیں کہ یہ جو آج کا سیشن ہے, میں تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا, یہ ایک غیر معمولی سیشن تھا, روٹین کا سیشن نہیں تھا. ٹھیک. سب سے پہلے حکومت نے اس پہ کہا, میں ان کے طرز عمل کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو کسی ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اسی دن یہ قرارداد لے آئے, یہ جمعے والے دن کی بات ہے. اور جب اس میں جمہوریت کا ذکر ہوا اور رول آف لا کی بات کی گئی تو ہم نے کہا جی ہمیں اس کو پڑھنے دیں, ہم دیکھیں گے اس میں آپ نے کیا لکھا ہے, اور آج پہ اس کو فکس کیا. اور آج ہم نے صرف 2 ایسی ترامیم ان کو دیں, اگر آپ کہیں تو میں بہت جلدی آپ کو پڑھ کے سنا دوں. جی پڑھیں, میں نے پڑھی ہے لیکن پڑھیں, عوام کے لیے پڑھیں. ہم نے ان کو پہلی تو یہ تھی کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ تھا جس میں لکھا تھا انہوں نے کہ جی حاکمیت کے مالک پاکستان کے عوام ہیں. تو ہم نے کہا کہ پاکستان کے دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کے بلا شرکت غیر مالک اور حاکم ہے, اور ان کی طرف سے جو پاکستان کے عوام ہیں وہ اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں جو ایک مقدس امانت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی کہ تمام اداروں کو دستور کی طرف سے ان پر عائد کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے کارہائے منصبی سر انجام دینے چاہیے. ہم نے کہا اس میں صرف اتنی چیز ایڈ کر لیں جس کو انہوں نے گوارا نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ یہ کون سی غیر آئینی بات ہم نے کی کہ پارلیمنٹ کی تمام گزشتہ قراردادوں اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر من و عمل درآمد کر کے اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ ریاست کے تمام اداروں کے کارہائے منصبی کی بااحسن انجام دہی کے لیے تمام انتظامی اقدامات دستور اور آئین کے مطابق. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. اب آخری چیز, آخری اصل میں اس کے اندر جو سویٹ کوٹڈ پل تھی وہ یہ تھی, یہ لکھتے ہیں جی کہ سیاسی قیادت کی جانب سے کی گئی کوششوں کی تائید اور حمایت, اور اس کے بعد مکمل اعتماد اور یقین کا اظہار. یہ اس کی آخری جو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے پھر بھی یہ لے آئے. ہم نے اس پہ کہا جی کہ آپ اس کو اس طرح کریں کہ جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جمہوری اداروں کی جانب سے مجھے نہیں سمجھ میں طارق صاحب, مجھے یہ بات, آپ بھی ہیں پارلیمنٹیرین, میں آپ سے بھی پوچھ لیتی ہوں, سینیٹر حاجی عدیل صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں. جیسے غفور حیدری صاحب نے فرمایا, انہوں نے کہا جی پوچھ لیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا, عملاً فائدہ کیا ہوگا. یہ تو ایک رائٹنگ ہے نا, دیکھیں اس سے کیا میں تو یہی عرض کر رہا ہوں, ہم تو کچھ نہیں چاہتے جی. ہم نے تو کہا تھا کہ اس قرارداد کی ضرورت نہیں ہے, یہ قرارداد تو حکومت کی ضرورت تھی. جب انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم نے کہا کہ اس میں اگر آپ آئین کی عملداری کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ 2-3 چیزیں لے کے ہیں. ہم آپ کو کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, اوکے, ہم کانفیڈنس کا ووٹ آپ کو نہیں دیں گے. ایک بات جی, ایک سیکنڈ طارق صاحب, اب ذرا میں تھوڑی سی بات اس پہ کروں. آج جو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے, اگر آپ اجازت دیں اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں واپس آؤں گی سر, میں اس نقطے پہ واپس آؤں گی. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وزیر اعظم کو خطرہ ہو سکتا ہے, نااہل ہو سکتے ہیں, نکالا جا سکتا ہے, وٹ ایور جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا شاید وہ اپنا موقف دے دیں. سینیٹر صاحب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ وجود میں خود ہے اور آپ سب جمہوری طاقتیں موجود ہیں, تو پھر اس ریزولوشن کا مقصد کیا ہے؟ یہ کس کے لیے پیش کیا آپ نے؟ عوام کے لیے, اپنے لیے, کورٹس کے لیے؟ مجھ سے پہلے مولانا صاحب نے بات کی اور پھر ہمارے بھائی طارق نے بات کی. مجھے موقع دیجیے. طارق صاحب نے فرمایا کہ پاکستان مسلم لیگ نے اس میں 3 امینڈمنٹس دی ہیں. اگر ان کی امینڈمنٹ شامل کر لی جاتی تو پھر یہ قرارداد کی زود بھی ہوتی, معقول بھی ہوتی اور بر وقت بھی ہوتی. یعنی پھر اس وقت ان کو کوئی اختلاف نہ ہوتا, چونکہ وہ ان میں سے ایک تو میرے خیال میں ان کی بات مان لی گئی ہے, باقی 2 باتیں مانی نہیں گئی ہیں. تو اب یہ قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ضرورت نہیں تھی, بے وقت. دیکھیں قرارداد اب ہمارے یہ مشترکہ دانش اور شعور کی نمائندگی کر رہی ہے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں. ہم لوگ جمہوریت چاہتے ہیں اور جمہوریت کا احترام چاہتے ہیں ہر ادارے سے. یہ بنیادی یہ چیز ہے کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں اور جمہوریت کا احترام چاہتے ہیں ہر ادارے سے. تمام اداروں سے بالا تر جو ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور اس کی بالادستی کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک تو میں یہ عرض کروں گا, مولانا صاحب نے کہا کہ جی نعروں کی کیا ضرورت ہے.
مولانا صاحب کی اپنی جماعت بڑے نعرے لگاتی ہے, ان کے کافی مذہبی قسم کے نعرے ہوتے ہیں, ایم ایم اے میں تھے ان کے نعرے تھے, اب کل الیکشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے نعرے ہوں گے. نعروں کی ضرورت ہوتی ہے, نعروں کے بغیر سیاست آگے بڑھتی نہیں ہے. نعرے جو ہوتے ہیں وہ اپنے پروگرام ہیں, ان کا پروگرام ہے, روٹی کپڑا مکان ہے, کسی کا ہمارا خپل مکبان خپل اختیار, ہمارا اپنی زمین پہ اپنا اختیار, یہ سارے نعرے ہوتے ہیں. اچھا, اور اب یہ ایک اور عرض کروں, مولانا صاحب نے اور ہمارے اکثر دوست ساتھی تاریخ دان تاریخ اسلام کا حوالہ دیتے ہیں, انہوں نے کہا حکمران پیش ہوئے قاضی کی عدالت میں. جی وہ حکمران اتنا پروٹوکال بھی نہیں مانگتے تھے اور وہ قاضی 2 پلاٹ بھی نہیں مانگتے تھے. اب تو حکمران بھی بڑا پروٹوکال مانگتے ہیں, اور جو وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں بھی 2 پلاٹ اسلام آباد میں چاہیے. تو وہ پھر ماضی کی باتیں ہیں کہ وہ خدا کرے کہ ویسے وہ دن آ جائیں کہ ہمارے حکمران بھی وہ پروٹوکال نہ مانگیں. وہ دن تو آپ نے لانے ہیں نا سینیٹر صاحب, آپ لوگ جو جمہوری قوتیں ہیں, ہم نے کیا لانے, ہم نے لانے, آپ نے لانے. پھر وہ اس زمانے میں اس میں میڈیا مضبوط کیے, اس حکومت کے یہ الزام بھی ہے آپ لوگوں پر, اور ایک طرح کا آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ہے کہ بہرحال آپ نے جب بھی برا وقت آیا حکومت کا ساتھ بھرپور طریقے سے دیا. وہ کہہ رہے ہیں نا طارق صاحب کوششیں کر کے انہوں نے آپ کو منا نہیں سکے. ہم نے تو طارق صاحب کا بھی ساتھ دیا, میاں صاحب کا ہم نے 9 سال ساتھ دیا, بدلے میں ہمیں کچھ نہ ملا. ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ ایفا نہ ہوئے. جس وقت میاں صاحب کی حکومت توڑی گئی تو ان کے اپنے وزیر جو ہمارے صوبے میں تھے وہ عبوری حکومت میں چلے گئے, اور ہم نے ہمارے وزیروں نے استعفیٰ دے کے وہ میاں صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. تو یہ الگ بات ہے کہ ہم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نام دیں گے, وہ نام بھی نہیں چلے سر, یہ تو اب پرانی باتیں ہو گئی. آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رکن ہے. انہوں نے آنا تھا, بہرحال وہ اس وقت پارلیمنٹ لاجز میں باہر گاڑیوں میں جو ہیں شی اسٹک, تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. آسمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آسمہ صاحبہ, یہ obviously ایک انفارچونیٹ بات ہے, یہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں خود بھی اچھا نہیں لگ رہا, ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, لیکن بہرحال نوبت یہاں تک آ گئی. آج اگر تصادم نہ ہوتا جس کا ہم پہلے سے ہی ذکر کر رہے تھے کہ جی کانفرنٹیشن ہے, تو شاید وزیر اعظم کو یہ کنٹیمپٹ نوٹس جاری نہ ہوتا. بہرحال انہیں ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے, پھر کورٹ جانا پڑے گا, اپنا موقف دینا پڑے گا. یہاں تک حالات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا اور خوش اسلوبی سے ہو سکتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسمین, جیسے ابھی پارلیمنٹ میں کے اندر بھی یہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اور آج ہماری پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ بھی تھی اور کولیشن پارٹنرز کی بھی, تو اس میں جو ایک ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی کلیکٹیو رائے جو تھی وہ یہ تھی کہ جمہوریت جو ہے اس ملک میں جمہوریت نے بہت سفر کیا ہے. آج جو ادارے مضبوط نہیں ہے, اور آج اگر ادارے اپنے مینڈیٹ کے اندر نہیں کر رہے, تو یہ اسی ڈکٹیٹرشپس کی وجوہات کی وجہ سے آج جمہوریت جو ہے اس کو دوبارہ مضبوط کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہاں پر اگر کوئی ریزولوشن پیش ہوئی ہے تو وہ کسی پرائم منسٹر صاحب کے لیے نہیں ہوئی, وہ کلیکٹیو ریزولوشن تھی کہ آج ہم جمہوریت جو پاکستان کی سپریم باڈی ہے, جو ابھی بھی اس کی قرارداد پیش کی گئی اور سب نے کلیکٹیولی اس کو ووٹ دیا کہ the سپریم باڈی جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. کیا اس ایک سیکنڈ آسمہ صاحبہ, جو یہ ریزولوشن ہے, کیا یہ جو بار بار آپ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ سپریم پارلیمنٹ ہے, سب سے زیادہ سپریم پارلیمنٹ ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ باقی جو ادارے ہیں وہ سپریم نہیں ہے, یعنی کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی, اگر آپ کو کہے گی عدنان خواجہ کو نہ لگائیں, OGTSL پہ تباہی نہ مچائیں, اسٹیل مل کے پیسے واپس کریں, تو آپ نہیں مانیں گے؟ دیکھیے, حکومت نے کبھی یہ نہیں کہا اور پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ کہیں پر ایک ابھرتی ہوئی جمہوریت سے یا ایک ینگ اور جمہوریت سے کہیں پر ایشوز یا غلطیاں بالکل سیاسی لوگوں سے ہی ہوتی ہیں, سیاسی پارٹیوں سے ہی ہوتی ہے, اور ہم ان کو مانتے ہیں. وی ایکسیپٹ آل دا فلاز, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو کوئی کرائسس سے نکالے گا تو وہ کوئی جنرل یا کوئی جج نہیں نکالے گا, یہی جمہوری لیڈران نکالیں گے. اگر پاکستان کا اتنا بڑا مینڈیٹ جو آج کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بیٹھا ہے, صرف
ہمارے لیے نہیں، وہ جمہوریت کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے 18 کروڑ عوام ہے. اور ہم نے تو جمعے کے دن پی ایم ایل این کو یہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب ہم یونانیمس ہم تب بھی اس کو پاس کر سکتے تھے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جمہوریت کے حق میں ہمارا ساتھ دے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج یہ سٹرگل جو تھی، یہ کاوش جو تھی، یہ جمہوریت کے لیے تھی، لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ اس میں نہیں دیا. اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ ہمارے اپوزیشن بھی کرتے ہیں یا آپ کے نمبرز پورے بھی ہوتے ہیں تو اسی ہاؤس کے پاس ہی آپ آئیں گے. یہ جو کولیشن پارٹنرز کو آج آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کے مضبوط کرنے کے لیے نہیں لیکن حکومت کے لیے، دیٹ از ٹوٹلی رانگ. پرائم منسٹر صاحب نے کہا لیکن اس کی ٹائمنگ تھوڑی آؤٹ تھی نا، اس کی ٹائمنگ اننیسیسری تھی. ان کو بلایا گیا ہے اور وہ عدالت کا احترام کرتے ہوئے وہ 19 تاریخ کو سپریم کورٹ خود جائیں گے اور وہ وہاں پر اپنے جوابات دیں گے. اوکے آسما صاحبہ، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر طارق اور سینیٹر ڈیل کو بھی شامل کر لیں گے. ظاہر ہے 19 تاریخ کو تو ہیڈ لائنز بنیں گی. آج بھی پوری دنیا میں پاکستان ہیڈ لائنز میں رہا، صرف اس لیے کیونکہ ایک جمہوری ملک کے جمہوری وزیر اعظم کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو ہوا ہے. ہاؤ سیریس از دس میٹر، اور اس ہاؤس نے کیا اس پر ڈیبیٹ کی یا نہیں؟ ویلکم بیک. جیسے میں نے کہا پوری دنیا میں ہیڈ لائنز ایک بار پھر بنیں گی اور کوئی اچھی ہیڈ لائنز نہیں بنی. بہرحال ڈاکٹر صاحب، جیسے سینیٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہ معقول اور بر وقت نہیں تھی تو آپ اس امینڈمنٹس میں حصہ ہی نہ لیتے. ایک یہ پوائنٹ، اور دوسرا یہ جو میں نے بات کی ہے، اس پہ ہاؤس نے ڈیبیٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم کو نوٹس دے دیا گیا ہے، مطلب ہے عدالت نے نوٹس دے دیا ہے. بڑی ایک رسوائی کی بات ہے انفارچونیٹلی. جی جیسمین، میں نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی، وقت تھوڑا آپ نے مجھے کم دیا ہے، جتنا آپ نے بھائی صاحب کو ٹائم دیا ہے مجھے تھوڑا سا ذرا اس پہ آپ ذرا وضاحت کی موقع دے دیں. میں بڑا مختصر رسپونڈ کروں گا. دیکھیں جی، آج ہم نے صرف جمہوریت کے نام کے اوپر ان کے ساتھ قرارداد میں ود سم امینڈمنٹس کچھ ترامیم کے ساتھ ہم نے کوشش کی شامل ہوں، انہوں نے نہیں مانی، ہم نے بائیکاٹ کیا. لیکن میں نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے آج اپوزیشن اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون جتنی بلند آواز میں آج مارشل لاء کی اور غیر آئینی تبدیلیوں کی بات کر رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ اپوزیشن جا کے فوج سے اور باقی ایجنسیوں سے اور بیرون ملک رابطے رکھتی رہی ہے کہ حکومت کو گراؤ، چاہے اس کے لیے جو مرضی طریقہ اختیار کرو. یہ ہوتا رہا. میاں نواز شریف کی 1999 میں حکومت گری ہے، سب نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، کس نے اس وقت مخالفت کی ہے؟ لیکن ہم آج حکومت سے زیادہ بلند آواز میں کہہ رہے ہیں کہ مارشل لاء نہیں، انکانسٹیٹیوشنل چینج نہیں، غیر آئینی تبدیلی نہیں. اس لیے ہم جمہوریت کے لیے بالکل الرٹ ہیں، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کی تھی وزیر اعظم صاحب کی، تو میں اپنے ان حکومتی تمام اکابرین کو، رہنماؤں کو، حکومت کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ اس بات کے اوپر کتنے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ جی ہم عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. اور خدا کے لیے یہ کریڈٹ تو آپ لے رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ سپریم کورٹ وزیر اعظم کو توہین عدالت میں طلب کر رہی ہے؟